نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات آیت نمبر 6 سے 10 تک تجوید کے قواعد کے مطابق دیکھتے ہیں. ایک بار پڑھتے ہیں. یوم واو لین، جب بھی واو لین ہو، واو لین تب ہوتی ہے جب واو کا ما قبل کا معنی ہوتا ہے جو اس سے پہلے حرف ہے زبر کے ساتھ ہو. یوم ترجف الراجفہ، را کو پر اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس کو ترجفل نہیں کرنا. تر یعنی ہونٹ ایسے پیچھے نہیں آنے چاہیے، نارمل رہنے چاہیے تاکہ را پر ہو. ترجف الراجفہ، راجفہ نہ کہ راجفہ. راجفہ تا مربوطہ ہے، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے. اگر ملا کر پڑھنا ہے تو تاپش تو پڑھا جائے گا. ملا کر پڑھتے ہیں ایک بار. یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، پھر تا مربوطہ آ گئی، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کیا. تنوین کے بعد یا ہے، تنوین کے بعد واو ہے. حروف یرملون میں سے ہیں دونوں، یا اور واو. قلوب یومئذ واجفہ، پھر تا مربوطہ ہے، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے. تو ہر حرکت کو اپنا حق دینا ہے. اگر ایک حرکت ہے تو ایک ہی پڑھنی ہے، اس کو لمبا کریں گے تو معنی میں تبدیلی آئے گی. اگر دو حرکات ہیں اس کو چھوٹا کر کے ایک حرکت پڑھیں گے تو معنی میں تبدیلی آئے گی. اس کو کہتے ہیں لحن جلی. ابصارها، اب با کو قلقلہ کریں گے. ابصارها خاشعہ، خا اور صاد دونوں پر حروف میں ہیں تو اس کو پر پڑھنے کا طریقہ نوٹ کرنا چاہیے. پتلا ہے اب سار، وہ سین بن جائے گی. اب ساروہا وہ سین ہے، جبکہ صاد پر کریں گے. اب صاروہا خاشعہ، خاشعہ. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، پھر تا مربوطہ ہے، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے. دو فی الحافرہ میں فی نہیں کریں گے. کیا ہے یہاں پہ قاعدہ؟ یہ اجتماع ساکنین ہے. یہ ساکن یا اور آگے لام ساکن، تو اس کو قاعدہ یہ ہے کہ جب اس طرح دو ساکن اکٹھے آئیں کہ پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا. اس کو دو کی طرح فی نہیں کریں گے. فی الحافرہ، فا کی ایک زیر ہی پڑی جائے گی. یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف. اس میں دیکھتے ہیں یوم، یہ اس میں مصدر ہے، یا واو میم اس کا مادہ ہے. یوم یہی مادہ ہے. ترجفو را، جیم اور فا، یہ باب نون سے آتا ہے. راجفا یرجفو، یرجفو یرجفانی یرجفون ترجفو. تو یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل مضارع. اسی طرح راجفا، را جیم اور فا. یہ کیا غلطی ہوئی؟ راجفا یرجفو ترجفو. یہ اس کے نیچے سین نہیں لکھنا بلکہ تابعہ کے نیچے سین لکھنا ہے. یہ ہے سین. یہ سیم باب آئے گا. تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ راجفہ، فاعلتن کے وزن پر راجفتن. الف لام آ گیا.
الراجفہ. تتبع یہ کیا ہے جی؟ تابع، تا بی با عین، تابع یتبع. پھر یہ تتبع جو ہے یہ بھی وہی اسی طرح واحد مؤنث غائب فعل مضارع. رادفہ، را دال فا مادہ سے فاعلتن کے وزن پر. قلوب قاف لام اور با مادہ سے قلب کی جمع قلوب، جمع مقصر. جمع مقصر وہ ہوتی ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی ایک حرف زیادہ آ جائے یا کم ہو جائے. قلوب. یومئذ یہ جی یہ مجموعہ ہے یوم اذ کانا کذا. اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. جی تو جو اذن یہ جو تنوین ہے یہ اس جملے کے برابر ہے، عوض ہے. یوم اذ کانا، اذن یہ تنوین اس کے عوض ہے. یہ ایک جملہ فعلیہ ہے خبریہ جو کانا فعل ناقصہ اس میں ہوا، ضمیر اس کا کانا کا اسم اور قضا اس کی خبر. واجفہ یہ پھر لفظ واو جیم فا مادہ سے فاعلتن کے وزن پر واجفتن. اب صور اس میں مصدر ہے، با صاد اور را مادہ سے باسورا یبسورو، یہ کاف مادہ سے آتا ہے، باب کاروما یکرومو. اسی طرح اس کی اسی لیے اس کی جو اسم الفاعل ہے وہ ناصر یا سامع کی طرح باصر نہیں آتا بلکہ بصیر آتا ہے. جو بھی فعل باب کاروما یکرومو سے آئے اس کا اسم الفاعل کی بجائے اس کی صفت مشبہ فعیل ان کے وزن پر آتی ہے. ہا ضمیر مجرور متصل. خاشعہ پھر یہ معروف لفظ ہے، خا شین عین. خشع یخشع. یقولون خاشعۃ فاعلۃ کے وزن پر. یہ معروف لفظ ہے، قاف واو اور لام مادہ سے ناصرہ ینصرو ینصرون یقولون یقولون سے یقولون بنا ہے. بہت بار بنا چکے ہیں، ایک بار میں اصلی لکھ دیتا ہوں. یقولون یہاں پہ حرف علت متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، اس کی حرکت ماقبل کو جائے گی یہاں پہ، پھر یہ ساکن ہو کر اس کے تابع ہو جائے گا، تابع ہی ہے آلریڈی، پیش جائے گی تو یقولون ہو جائے گا. بس یہی اس میں تبدیلی آئے گی تو یہ حرکت ادھر جائے گی، لفظ ہو جائے گا یقولون. حمزہ استفہامی تقریری، حمزہ استفہامی انکاری، انکاری وہ ہوتا ہے جس کے بعد والا جملہ اگر مثبت ہو تو مراد منفی لی جاتی ہے، اگر منفی ہو تو جواب مراد مثبت لی جاتی ہے. مردودون کیا ہے جی؟ را دال دال مادہ سے رد یا ردو، تو مفعولون کے وزن پر اگر یہ لفظ بنائیں تو یہ لفظ مر، فا کلمہ را ہے، عین کلمہ دال ہے، اس کے بعد واو آ گئی،
پھر لام کلمہ دال ہے، پھر اس کے بعد پھر واو آ گئی، آگے نون زبر نا، مردودون، فی حرف جر، اور الحافرہ، حفر. حفر لفظ عربی گرامر، عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں. تو قبر کے معنی میں ہوگا ہا، فا اور را. حافرہ یہ بھی فاعلتن کے وزن پر، اس میں فاعل بمانی مفعول. مفعول مطلب گڑھے میں ڈالا ہوا. آئنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم لوٹ جائیں گے اسی طرف کہ ایک قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے علم صرف کے مطابق ان الفاظ کی تشریح. آگے چلتے ہیں علم نحو. جی آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہے یوما، جو کہ منصوب ہے، میم کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے ہمیں، تو مفعول فی ہی ہے، مفاعیل میں سے ہے. تو اس میں ظرف زمان کے معنی آتا ہے. مفعول فی ہی کی دو اقسام ہیں، زمان اور مکان. ترجفو میں کیا ہے؟ ہیہ ضمیر ہے، اور یہ یہاں پہ خود فاعل نہیں بنے گی، جو ظاہر ہو کر یہ جائز الاستتار تھی، اس لیے اس کے سامنے ایک اس میں فاعل آ گیا. یہ مرفوع اسم ہے جی. ہر اسم کو ہم دیکھیں گے، بڑی آسان ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. عربی گرامر، ہر اسم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، یا دوسری حالت اگر کہیں تو وہ ظالمین ہے یا ظالمون ہے، وہ دو حالتوں میں ہوگا. تو مون ہے تو رفعی حالت، مین ہے تو نصبی حالت. اگر وہ پیش کے ساتھ ہے تو ہم ان 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک پک کریں گے، چوز کریں گے، اس کو اس کے ساتھ فٹ کر دو. اگر وہ نصبی حالت میں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو پھر جو 13 منصوبات ہیں ان میں سے کوئی ایک چوز کریں گے، وہ رکھ دیں گے. اس میں سے ہم نے مفعول فی ہی پکڑ لیا، یہ رکھ دیا. یہ اسم تھا تو اسم کو ہم نے دیکھا یہ رفعی حالت میں ہے، یہ مرفوع ہو کر یہ فاعل بن گیا. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل اور یہ فعل ہے، فعل جمع فاعل، یہ ایک جملہ بن گیا جس کا مفعول فی ہی مقدم ہے اور وہ اس میں ظرف زمان ہے. تو جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی، یعنی نفخہ اولا، تو وہ دن، اس دن کی بات ہو رہی ہے. پھر اس نفخہ اولا کے بعد، اس سور پھونکے جانے کے بعد، جس دن ہر چیز اس طرح ہل جائے گی جس طرح ہلا دینے کا حق ہے، تتبعہ الرادفہ. رادفہ کہتے ہیں، تتبعہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا، اتباع کرنے والا، تابع یتبع. ٹھیک ہے جی. ردف لفظ ہے، اس کا معنی بھی پیچھے آنے والی، ردف کا معنی بھی پیچھے آنا ہی ہے. تو دونوں مل کر گویا معنی ہے کہ جو جب پہلا نفخہ اولا ہوگا پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، تو دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا. تو یہ لفظ بھی اس کو دیکھتے ہیں تتبعو، تو یہ پھر اس میں بھی ایک ہیہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ فعل ہے واحد مونس غائب. تو اس کا فاعل جو ہے، چونکہ ہم نے اس کو واحد مونس غائب کہا تھا، تو اس کا فاعل راجف نہیں آ سکتا. راجف تب ہوتا اگر یہ یرجف ہوتا، یرجف الراجف. یہ چونکہ مؤنث ہے، ترجف الراجفۃ، تو یہ لفظ فاعلۃ کی شکل میں مؤنث ہے. اسی طرح رادفۃ کی شکل میں مؤنث ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہو گئی اس شکل میں. یہ جائز الاستتار تھی، اس کا چھپا رہنا جائز ہے. اگر یہ نہ آئے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کوئی آنے والی تھی جو آئی، جس نے اتباع کی، تابع تتبعوہا. اس راجفہ کو، یہ ہا ضمیر اس راجفہ کی طرف، الراجفہ کی طرف جائے گی، رجف کی طرف جائے گی.
تو فعل یہ ضمیر کیا ہے جی؟ منصوب. منصوب اس لیے کہ یہ فعل کے فوراً بعد آئی ہے. یہ مرفوع، اسم مرفوع ہو کر یہ فاعل. تو فعل جمع مفعول جمع فاعل. تو یہ جملہ پھر اس کے پیچھے آنے والی ایک آئے گی تو نفع ثانیہ. تو پھر یومئذ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن ایسا ہو جائے گا. یومئذ کان کذا، جب یہ دونوں سور پھونک دیے جائیں گے تو قلوب یہ مرفوع ہے. وہی بات ہر اسم کو دیکھیں گے حالت رفع میں ہے تو یہاں پہ یہ مبتدا ہے جی. مبتدا جو ہے وہ نکرہ نہیں ہو سکتا. تو نکرہ یہاں پہ اس لیے آیا ہے، یہ قلوب مرفوع اسم جو ہے وہ موصوف ہے. موصوف ہو تو تنوین کے ساتھ مبتدا آ سکتا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ واجفتن، یہ صفت ہے. یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ جمع مقصر کی اسم جو ہے صفت جو ہے وہ تا مربوطہ کی شکل میں آ سکتی ہے، مؤنث آ سکتی ہے. تو گویا یہ عام جو نیو لرنر ہے وہ بولے گا جی واجفتن، تو یہ جس جو موصوف ہے اسے بھی قلوبتن کی شکل میں ہونا چاہیے. نہیں، وہ جمع مقصر کی صفت جو ہے وہ مؤنث آ سکتی ہے. تو گویا یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. صفت موصوف ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں. تو یہ صفت اور موصوف دونوں مل کر مبتدا ہوئے. اس مبتدا کے بعد یہ یومئذ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ مفعول فیہ. اس مفعول فیہ کو کیا کریں گے کہ یہ علماء لکھتے ہیں متعلق ہے اس واجفتن کے. متعلق آگے اس کی خبر آ رہی ہے، ابصارها خاشعہ. یہ ابصارو بصر کی جمع ابصار، یہ کلمہ مرفوع ہے، یہ کلمہ بھی مرفوع ہے. بیچ میں ایک ضمیر ہے جو مجرور ہے. مجرور کیوں ہے؟ کہ اسم کے بعد آئی ہے. تو اسم یہ مرفوع اسم پہلے تو مضاف بن رہا ہے، پھر جمع یہ اسم جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو گویا یہ مل کر دونوں مرکب اضافی ہوئے. حالت اس کی کون سی ہے؟ رفعی. تو یہ مرکب اضافی رفعی حالت میں ہو کر دیکھیں گے ان 8 مرفوعات میں سے کیا یہ فاعل ہے، کیا یہ نائب فاعل ہے، کیا یہ انا کی خبر ہے، یہ کانا کا اسم ہے، لائے نفی جنس کی خبر ہے، لا و ما مشابہ و لیسا کا اسم ہے. یعنی ان 8 میں مبتدا ہے یا خبر ہے. یہ 8 میں نے گنوا دیا آپ کو. تو یہ جی یہاں پہ مبتدا ہے، رفعی حالت میں ہو کر یہ مبتدا ہے. اور آگے اس کی خبر کیا ہے؟ یہ اسم بھی مرفوع ہے تو یہ اس کی خبر ہے، مبتدا جمع خبر. تو گویا یہ مبتدا جمع خبر جو جملہ اسمیہ ہے یہ خبر ہے کس کی؟ قلوب کی، اپنی صفت کے ساتھ. قلوب مبتدا بنا اپنی صفت اور مفعول فیہ متعلق کے ساتھ، یہ اس کی پورا جملہ اس کی خبر آئے گا. تو گویا یہ 2 آیات، پہلی آیت کہہ لیں کہ ایک مرکب توصیفی ہے اور مبتدا بن رہی ہے، اور دوسری پوری آیت خود مبتدا اور خبر بن کر یہ اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے پورا جملہ. یقولون، اس میں جی یہ واو ضمیر ہے، یہ واو، اور یہ بارز ہے.
یہ ضمیر بارز ہے. تو یقولون میں یہ واو ضمیر بارز ہمیشہ کہتے ہیں جی یہ مرفوع متصل ہوتی ہے. مرفوع ہے تو پھر یہ جو میں 8 گنے ہیں ان میں سے کوئی ایک بنے گی. تو یہاں پہ اس یقولون میں یہ واو ضمیر متصل مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. اور اس سے پہلے یہ فعل کون سا کر رہا ہے؟ کہنے کا. یقولون وہ کہیں گے، وہ سب دل اس دن کہیں گے جو ڈر رہے ہوں گے. قلوب، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ قلوب کس کے ہوں گے؟ ابصار اصحاب القلوب. یہ قلوب جو اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے نا، واجفتن، یہ ابصار کس کی ہوں گی؟ ان قلوب کی ہوں گی. یقولون پھر وہ کہیں گے، استفہامی انکاری. انا، یہ جی انا حرف مشبہ بالفعل جمع نا اسم انا. تو گویا یہ انا اور نا کا مجموعہ ہے. لمردودون، یہ دودون، پھر میں وہی کہوں گا مفعول، ایک ہے مفعولون، ایک ہے مفعولین. لونا جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے. یہاں پہ اس کی حالت رفعی اس پیش یا نسبی اس زبر کے طریقے سے نہیں پہچانی جائے گی. اس زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو منصوب نہیں کہنا، نہیں نسب نہیں، منصوب. مردودون، نون کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو کہہ دیں منصوب ہے یہ کلمہ. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، اس کو ہم منصوب نہیں کہیں گے، اس کو مرفوع کہیں گے. ان کلمات کی جو واو نون پہ ختم ہو رہے ہیں کلمے، خاص طور پر وہ واو نون اپنے اصلی کلمات را دا اور را دال اور دال، را دال اور دال، یہ مادہ ہے. اس مادہ کے علاوہ اگر اس کلمے میں واو نون اضافی آ رہا ہے تو اس واو نون یا نون کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ مرفوع ہے. اچھا جی، مرفوع ہو کر کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ ان کا یہ نا اسم ہے تو یہ نا ضمیر کون سی ہے؟ اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں جی یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں اس کو ہم نے متصل کہا؟ اس کو منصوب کیوں کہا؟ مرفوع کیوں نہیں کہہ دیا؟ مجرور کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہاں تو ہم نے اسم کے بعد آیا تھا تو اس کو ہم نے مجرور متصل کہا. یہاں پہ فعل کے بعد آیا تو ہم نے اس کو منصوب متصل کہا. یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل کے بعد آیا تو اس کو بھی ہم نے منصوب کہا. کیوں؟ کسی قاعدے کے تحت کہہ رہے ہیں باتیں یا خود ہی جو مرضی آیا کہہ دیا؟ نہیں، قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی یہ ضمیر ہا، یہ بھی ہا ہے اور یہاں پہ نا ہے، ہا اور نا ایک ہی ضمیر کا حصہ ہے. کون سی؟ 14 صیغے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا. وہ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے یہاں پہ جو استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ منصوب کیوں ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ فعل یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے، جب یہ اسم یا حروف جارہ کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے. مرفوع یہ کبھی نہیں ہوتی. آگے آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، پھر یہ مرفوع کیوں ہے جی؟ مرفوع پھر کہیں گے ہم یہ اِنَّا کی خبر ہے. اِنَّا کی خبر ہے تو مرفوع ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اِنَّا کا اسم ہے. اِنَّا کا اسم قاعدہ ہے،
انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. فی الحافرہ، حافرہ میں نے کہا کہ اسم الفاعل ہے، مفعول کی شکل میں ہے. فی الحافرہ یہ مرکب جاری. دیکھتے ہیں فی ہے، فی کے بعد ایک اسم آیا، یہ اسم کون سی حالت میں ہے؟ پھر اس کو دیکھیں گے رفعی میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے. تو جری میں ہے. جری میں کیوں ہے؟ فی حرف جارہ کے بعد آیا ہے تو یہ مرکب جاری ہوا. مرکب جاری ہے تو یہ متعلق مردودون کے. تو گویا مکمل ہوا جملہ کہ کیا ہم، وہ پوچھتے ہیں ہم لوٹائے جائیں گے دوبارہ اسی حالت میں، یعنی قبر میں، مٹی میں چلے جائیں گے ہم؟ تو یہ حمزہ استفہامی انکاری کا وہ ان کا سوال ہے. آگے والی آیت جو ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہماری یہ جو بوسیدہ ہڈیاں، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وہ کیا کی شکل میں یہ بات پوچھ رہے ہیں. ہاں جی، اٹھایا جائے گا. یہ ہوئی جی باتیں آج کے بارے میں. آیات 5. آج نازعات کی یہ 10 آیات مکمل ہوئیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.